السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، وہ کہ ہم نے برکت رکھی ہیں اس کے پاس تاکہ آپ کو دکھائی جائیں اپنی نشانیاں۔ بے شک وہ ذات سننے والی ہے، دیکھنے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، رجب کا مہینہ ختم ہوا اور شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ دن اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر رہے ہیں۔ ابھی یوں لگتا تھا 2024 اور 25 کا بھی ایک مہینہ تقریباً گزر گیا، اب دوسرا مہینہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے۔ رجب کا مہینہ کہہ رہے تھے شروع ہو رہا ہے، وہ پرانی بات ہو گئی، اب آج شعبان کا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہو یا رجب کا مہینہ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ان دو مہینوں کی آمد کے ساتھ ہی آپ کی دعاؤں میں اس بات کا تذکرہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب فرما دے، کیونکہ اب 2 مہینے باقی رہ گئے، 1.5 مہینہ باقی رہ گیا، 1 مہینہ باقی رہ گیا اور چند دن رمضان کے آنے میں باقی رہ گئے۔ وہ مبارک اور عظمت والا مہینہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ رجب کا مہینہ گزرا، اس کی آخری تاریخوں میں 27 رجب میں جس طرح کہ مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ اس کے اندر کوئی احکامات نہیں ہیں کہ روزہ یا شب بیداری، اس کے بارے میں رجب کے اور 27 رجب کے خاص طور پر کوئی حکم نہیں ہے۔ جس طرح عام مہینوں میں کوئی روزے جمعرات کا یا پیر کا یا 13ویں 14ویں اور 15ویں کا رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ عجیب چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو عام لوگوں کی عقل کے اندر نہیں آتی، ان کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو معجزات دیتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور پیغمبروں کے معجزات ہیں۔
حضرت خلیل اللہ ابراہیم کے لیے آگ کو اللہ کی ذات نے ٹھنڈا کر دیا، یہ معجزہ ہے۔ باوجود اس کے کہ چھری تیز تھی اور آپ نے پوری طاقت سے اس کو حضرت اسماعیل کی گردن پر چلانا چاہا، لیکن اس کو حکم نہیں تھا، وہ نہیں چلی۔ یہ حضرت خلیل اللہ کا معجزہ ہے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی اور پیغمبر کئی ان کے معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ دم کرتے مادر ذات اندھے صحیح ہو جاتے، صحیح ہو جاتے۔ اسی طرح اور جو مریض ہیں آپ دم کرتے صحیح ہو جاتے۔ آپ ایسا بھی ہوا کہ قبرستان میں گئے اور آپ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے، قبر پھٹی اور اس سے مردہ نکلا اور وہ کھڑا ہو گیا اور آپ کے ساتھ بات چیت کی اور پھر قبر میں چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بڑے مشہور ہیں۔ آپ نے لاٹھی کو پتھر پر مارا تو اس سے چشمے نکل آئے، دریا میں مارا تو اس سے خشک راستے نکل آئے۔ اسی طریقے کے ساتھ حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے پتھر کا پھٹنا اور وہاں سے اونٹنی کا نکلنا، یہ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کے معجزات ہیں جن کو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں۔ ہمیں ان معجزات کے بارے میں کوئی تفصیلاً بات نہیں کرنی۔ ان معجزات میں سے چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کے معجزات ان کا تعلق زمین کے ساتھ ہو، چونکہ آپ شان والے نبی ہیں نا، تو آپ کے معجزے کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، اور اللہ کی ذات نے آپ کی انگلی کے اشارے سے آپ نے اپنے اللہ سے درخواست کی، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کی ایک طرف اور چاند کا دوسرا ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف۔ اور یہ صرف اس علاقے کے لوگوں نہیں بلکہ اس زمانے کے پوری دنیا میں جہاں چاند تھا لوگوں نے دیکھا کہ اس کے، اور علم انسانی تاریخ کے اندر جہاں تذکر آتا ہے عجیب و غریب قسم کے واقعات کا، ان میں سے ایک یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ ایک زمانے میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور مختلف علاقوں میں دیکھے گئے اور مختلف لوگوں نے اس کی گواہی دی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ کا عظیم معجزہ ہے۔ آپ کے معجزات میں سے اللہ مسجد نبوی دکھائے۔ ریاض الجنہ کے اندر ایک ستون ہے، اس کو کہتے ہیں استوانہ حنانہ، رونے والا ستون، جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ کے لیے ممبر رکھا گیا تو وہ ستون رونے لگا، آپ اٹھے اور اس کو اس طرح تھپکی دی جس طرح کہ بڑا اپنے چھوٹے کو روتے ہوئے اس کا رونا خاموش کرانے کے لیے، اس کے رونے کو بند کرانے کے لیے تھپکی دیتا ہے۔ تو اس طرح وہ ستون جو ہے وہ رونا بند کر گیا۔ تو یہ جتنے وہاں لوگ موجود تھے جمعے کے موقع پر، آپ کے خطاب کے موقع پر، سب نے اس کو دیکھا اور اس کو سنا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات نے اپنے نبی کے لیے کر کر دکھایا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ مختلف پتھروں کا ہاتھ کے اندر آنا اور ان کا تسبیحات پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے، کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ کا سایہ نہیں تھا، کہ بادل ہر وقت آپ کے اوپر رہتا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، یا اللہ کی ذات نے بطور معجزے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تھا، بہرحال ایک علمی بحث ہے، جو سایہ نہیں تھا کہ بادل رہتا تھا جس کی وجہ سے سایہ نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بہت بڑا نہیں تھا، لیکن ایک بڑے مجمع کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، کھڑے ہوتے، تو آپ سب سے زیادہ اونچے لگتے تھے
حالانکہ قد آپ کا اونچا نہیں تھا اتنا بڑا کہ سارے لوگوں سے آپ اونچے ہوں، لیکن اللہ کی ذات مجمع کے اندر، بڑے مجمع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھاتی اللہ کی ذات، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ قاضی عیاض سیرت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو لکھنے والے ایک بزرگ ہیں، ان کی ایک کتاب بھی ہے، اس کا نام ہے کتاب الشفا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات کو شمار کیا ہے۔ بڑے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ اللہ کی کتاب قرآن مجید بھی ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس کے اندر کسی لفظ میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی زیر اور زبر کا کوئی فرق نہیں ہے، اور اللہ کی ذات نے اس کو محفوظ فرمایا ہے، اور اس کا کوئی مقابل نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی کتاب یا کوئی صورت نہیں لا سکا اور نہیں لا سکے گا۔ یہ قرآن مجید کا اس حیثیت کے ساتھ ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ میں بھلا بیان کیا کرنا چاہ رہا ہوں، تو میرا واقعہ معراج شریف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے یہ واقعہ آپ کے ساتھ اس طرح تعلق رکھتا ہے کہ لوگوں کی عقل کے اندر نہیں آتا۔ او میرے بھائی، عقل کے ساتھ مت ہر چیز کو پرکھو، عقل کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ عقل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ جو تمہارے پاس علم ہے عقل کی کسوٹی سے، جو علم کا تم حصول چاہتے ہو، دنیا کی ساری چیزوں کو اس طرح اس عقل کے ساتھ اگر تم پرکھنا چاہو گے تو پھر مرنے کے بعد جینا ذرا عقل سے ثابت کر کے بتاؤ۔ جو آدمی مر گیا، یہی کافر اور مکے والے کرتے تھے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، اور کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ لوٹنا بہت دور کی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عقل کے ساتھ محشر کو اور آخرت کو اور قیامت کو پرکھا تو وہ گمراہ ہو گئے اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طریقے کے ساتھ اس معجزے کو کوئی عقل کے ساتھ پرکھنا چاہے گا تو وہ بہک جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن نے بیان کیا، ہم نے یہ دیکھنا ہے صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، شریعت مطہرہ میں ہے، پھر ہمارے پاس کسوٹی اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور ہمارے پاس پرکھنے کی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے جب کہا کہ مجھے رات کو اس طرح سفر کرایا گیا ہے اور میں نے بہت سارے عجائبات کو اس سفر کے اندر دیکھا ہے، تو میرے بھائی اگر خواب والی بات ہو تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی مجھے خواب آئی، میں مکہ معظمہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اللہ ایسی خواب نصیب فرمائے، مدینہ پاک میں ہوں اور روضہ اقدس پر حاضری ہے اور میں سلام پیش کر رہا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں نماز پڑھنے کے بعد سر کو جھکایا ہوا اور اپنی آرزوئیں اور تمنائیں دنیا اور آخرت کی اپنے اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوں۔ رہتا یہاں سول لائن میں ہے اور کہتا ہے میں مکہ میں تھا اور مدینہ پاک میں تھا اور مجھے خواب آئی، کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا، اس کو مبارک دیتا ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں اور یہ مبارک بات ہے اور آپ کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ اس لیے کہ خواب کے اندر اس طرح کی کوئی بات کا آنا کوئی عجیب نہیں ہے۔ اگر یہ بات خواب کی ہوتی تو پھر لوگ اعتراض نہ کرتے، جب انکار کر دیا اور لوگوں نے اعتراض کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بنایا، دیکھو جی کیسی باتیں کر رہے ہیں،
شام پہنچنے میں کتنے دن اور ہفتے لگ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آسمانوں پر جانے کے بارے میں کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے زمین کا بھی سفر کیا اور میں نے آسمان کا بھی سفر کیا، اور سفر بھی میں نے تھوڑے سے وقت کے اندر کیا، یہ رات بھی یہی تھے اور صبح بھی یہی ہیں، اور یہ کہتے ہیں سفر کیا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہم نے ایسی بات کو نہیں سنا، یہ ہماری عقل میں نہیں آتی ہے۔ اس وقت جو مکے کے مخالفین اور اسلام کے دشمن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، انہوں نے اس بات کو کہا۔ تو آج بھی کوئی اپنی علم کا چرچا کرنے کے لیے اور دعویٰ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنی عقل کے ساتھ پرکھے گا اور پھر یہ کہے گا کہ یہ خواب کی بات ہے، تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کے بھی خلاف ہے۔ یہ سفر آپ کا بیداری کے اندر تھا، آپ خواب میں نہیں تھے، بیداری کے اندر تھے، اور یہ سفر آپ کا روح کا نہیں، روح مع الجسد کا سفر تھا۔ نہیں عقل میں آتا نا، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ عقل میں جو بات نہیں آتی ہے، یہ پتھر کا پھٹنا اور اس سے اونٹنی کا نکلنا مانتے ہو یا نہیں مانتے، اور دریا پر لاٹھی کا مارنا اور اس نے خشک راستوں کا دینا مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ نہیں مانو گے تو قرآن کے منکر بن جاؤ گے۔ اسی طرح نہیں مانو گے معراج کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ بن جاؤ گے اور قرآن مجید کی بے ادبی اور بے کرامی کرنے والے بن جاؤ گے۔ اس لیے یہ سفر کوئی خواب کا سفر نہیں تھا، بلکہ حالت بیداری کے اندر روح مع الجسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بتایا تو لوگ پھر مختلف اعتراضات کرنے لگے۔ اس معجزے کے اندر پھر اللہ کی ذات نے کئی معجزات کو دکھایا ہے، یہ ایک معجزہ نہیں، اس کے اندر کئی معجزے ہیں۔ مثلا انہوں نے ایک اعتراض کیا، اچھا جی آپ شام گئے ہیں تو ہم بتائیں کہ ہمارا ایک قافلہ تھا جو شام سے واپس آنا تھا، اور اس کی جو متوقع آمد تھی فلاں دن تھی اور فلاں وقت تھی، لیکن وہ تجارتی قافلہ اب تک نہیں پہنچا اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ اگر آپ شام گئے ہیں، بیت المقدس شام میں ہے، اور آپ شام گئے ہیں اور آپ نے راستے کے اندر اس قافلے کو بھی دیکھا ہوگا، اور یقیناً اس قافلے کے بارے میں ہم آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں، آپ بتائیں، آپ ایمان سے بتائیں۔ جو آپ کے لیے سواری تھی اس کو براق کہتے ہیں، اور براق کا مطلب یہ ہے بجلی، کہتے ہیں جہاں نظر پہنچتی ہے وہاں اس کا قدم تھا، اس کی رفتار ایسے تھی، اور اس رفتار کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب رفتار تیز ہوتی ہے تو کوئی چیز نظر آتی ہے، اور پھر یہ سفر دن کا نہیں رات کا ہے، تو رات کو جب آدمی کہیں سے گزرتا ہے تو کوئی چیز نظر آتی ہے، اور پھر اس کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ راستہ جہاں پر ان کا قافلہ تھا، اللہ کی ذات نے اس طرح اس یعنی پردوں کو ہٹا دیا اور وہ قافلہ آپ کی نظر کے سامنے ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کی سواری گم ہو گئی تھی اور لوگ ادھر ادھر ہو گئے، اور اس کی تلاش کے لیے وہ رک گئے، اور اس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی۔ جس منزل میں فلاں اسٹیشن جو ہے، سٹاپ جو ہے، جس منزل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں ان کا وقت زیادہ لگ گیا، اب وہاں سے وہ چلیں گے اور فلاں دن فلاں تاریخ تک یہ قافلہ متوقع ہے مکہ معظمہ میں پہنچنا۔ یہ بات بھی اسی طرح ہوئی جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بیان فرمائی، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا یہ سفر شروع ہوا تو مجھے بیت المقدس میں جاتے ہوئے 4 جگہ پر رکنا پڑا، 4 اسٹیشن راستے کے اندر آئے۔ ایک جگہ پر مجھے کہا کہ جبرائیل ساتھ تھے،
مجھے کہا گیا کہ یہاں رکو اور یہاں 2 نفل پڑھ لو، تو میں نے نفل ادا کیے۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے اور یہ کون نفل ہیں؟ کہا کہ اس کو یثرب کہتے ہیں اور اس کا نام ہونے والا مدینہ منورہ ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکہ سے ہجرت کریں گے اور پھر یہاں پر آپ پہنچیں گے۔ اس کو مدینۃ المنورہ کہا جائے گا، یثرب اس کا پرانا نام تھا۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے نا ہجرت کا، یہ تقریباً 1 سال یا 13-14 ماہ پہلے، سال کا قرص عرصہ پہلے، آپ یوں کہہ لیں کہ رجب کے مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور پھر اس کے بعد آئندہ رجب آیا اور رمضان کے بعد، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ محرم کا مہینہ آیا، رجب کا مہینہ، پھر رجب، پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ آیا، تو اسی کو ہجرت شروع ہوتی ہے اور اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ اتنے سارے مہینے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک بھی دکھایا گیا۔ پھر کہتے ہیں ایک جگہ پر پھر رکے اور میں نے کہا گیا کہ نفل پڑھو۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے اور کون سا مقام ہے؟ کہا اس کو بیت اللحم کہتے ہیں، اس جگہ کا نام بیت اللحم ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ اللہ کی ذات نے اپنی قدرت کے ساتھ، اگر 4 ہی چیزیں عقل سے لاؤ گے تو کیا بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا اور اپنے حکم کے ساتھ پیدا کیا، اور ان پر جب الزام اور اعتراض کیا گیا حضرت مریم پر، تو انہوں نے کہا فاشارت الیہ، کہا ان سے پوچھ لو یہ کہاں سے آ گیا اور کیسے آیا ہے۔ تو پیدا ہونے والا بچہ، گود کا بچہ بولتا نہیں ہے۔ اب انکار عقل چلاتے رہو تو پھر اس کا بھی انکار کرو گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ کی ذات نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دینی ہے اور نبی اور رسول بنانا ہے۔ وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، جس دن میری ولادت وہ دن بھی سلامتی والا، جب میرے اوپر موت آئے گی وہ بھی سلامتی والا، اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا وہ دن بھی سلامتی والا ہوگا۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ بیت اللحم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے، آپ یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھیے۔ کہتے ہیں پھر میں آگے گیا تو ایک جگہ پر پھر نماز کے بارے میں حکم دیا، تو کوئی مقدس جگہ ہو جہاں جائیں تو ان کی نسبت کسی اچھی جگہ کے ساتھ ہو۔ تو اب لوگ غار حرا پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی؟ جبل نور پر، غار حرا پر پہنچ کر جب اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ نفل پڑھتے ہیں۔ وہاں غار پر پہنچ جائیں، غار ثور پر، وہاں نفل پڑھتے ہیں۔ اصحاب کہف جس غار کے اندر تھے، اور جب اس کا ظہور ہوا تو لوگوں میں مشورہ ہوا تو کیا کریں، تو لوگوں نے جو آدمی جن کا اختیار تھا انہوں نے کہا کہ یہاں پر اللہ کا گھر بنا دیں، لوگ آنے والے یہاں نماز پڑھیں، اس کو مسجد عبادت خانہ جو ہے اس کو بنا دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ تیسری جگہ کہ یہ طور سینا ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے شام سے مدین سے، شام کے ساتھ ہی شہر مدین سے مصر واپس آتے ہوئے جہاں آپ نے قیام کیا تھا، اور پھر اللہ کا حکم آیا تھا فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، کہ اے موسیٰ جوتے اتاریے، آپ جس وادی کے اندر ہیں وہ پاکیزہ اور بالواد المقدس طوا، اور اس کا نام طوا ہے۔ آپ نے یہ طور سینا اسی سے ہے، تو آپ یہاں آپ اتریے اور یہاں پر 2 رکعت نماز کو ادا کیجیے۔ پھر آپ چوتھی جگہ پر پہنچے تو کہا گیا کہ یہاں پر بھی 2 رکعت پڑھیے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ مدین شہر ہے، جہاں کے حضرت شعیب علیہ السلام جن کا تعلق ہے،
اور جن کے بارے میں سورۃ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، مصر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آدمی قتل ہوا اور وہاں سے نکلے اور پھر مدین کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور پھر کہا کہ میرے رب مجھے کوئی یعنی میری رہنمائی فرمائے گا، اور پھر فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب جو مجھے آپ دیں گے، میں مسکین اور محتاج اور فقیر ہوں اور میں اس کا ضرورت مند ہوں، ہر حاجت مند ہوں۔ یہ 4 جگہوں پر جب واقعہ معراج مکہ سے آپ کا سفر ہوا اور پھر آپ بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں نمازی انتظار کے اندر تھے، سارے نمازی دیکھ رہے ہیں کہ کون امامت کے لیے آئے گا اور کون آگے مصلی پر کھڑے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے، شان والی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ امام الانبیاء۔ یہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سارے نبی وہاں پر موجود تھے اور آپ نے نماز کو ادا کیا، اسی وجہ اور انبیاء نے آپ کی اقتدا کی، اسی وجہ سے آپ کا لقب ہے امام الانبیاء۔ کوئی مسجد نور کا امام ہوگا، کوئی کہاں کا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ذات نے جو شان دی، آپ انبیاء کے امام ہیں اور آپ پہ مقتدی جو تھے وہ اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ اچھا جی، آپ کو قرآن نے کہا کہ یہ سفر نامہ تھا، اس میں مقصد کیا تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ کیا تھی؟ انشاءاللہ آئندہ جو میں تذکرہ ہوگا۔ اور یہ سفر کتنا وقت لگا تھا؟ قرآن نے بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ اسرا کہا جاتا ہے رات کو سفر کرنا، اور عبد بندہ جو ہوتا ہے، روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ عبد ہے۔ قرآن کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں، لیلن، یہ لام اور لیل رات کو کہتے ہیں، ان کے اوپر جو 2 زبر ہیں، یہ گرامر کے لحاظ سے اس کا معنی بنتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ جب کسی چیز کو یہ بیان کرنا ہے کہ یہ چیز تھوڑی سی ہے یا وقت تھوڑا سا ہے تو وہاں پر 2 زبر جو ہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ کی ذات وہ ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو رات کے، یہ نہیں کہا کہ رات کو سفر کرایا، اگر لیل نہ ہوتی صرف اسرا ہوتا تو اس کا معنی بھی سفر رات کا تھا، لیکن لیل کا لفظ بیان کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ رات کے کچھ حصے کے اندر اپنے بندے کو سفر کرایا ہے۔ من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، یہ سفر شروع مکہ معظمہ مسجد حرام بیت اللہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر یہ پہنچتا ہے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، آپ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی ذات نے اس کو قرب و جوار کے اندر اپنی بہت مہربانیوں کے ساتھ رکھا ہے، اور مقصد سفر لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی آپ کو نشانیاں دکھائیں۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تذکرہ ہوگا۔ اللہ اس جان اقدس پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے، ہمیں ان کا تابع دار بنائے، ان کی ادائیں، سنتیں اور طریقے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کا شہر اللہ ہمیں دکھائے، ان کی جائے ولادت ہمیں اللہ دکھائے، ان کے ساتھ نسبت والی چیزیں مکہ اور مدینہ پاک کی زیارتیں ہمیں نصیب فرمائے، جب کل قیامت ہو تو آپ کا قرب ہو اور سفارش ہو، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللہ تعالیٰ سب مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرما، ہر پریشانی سے اللہ بچا لے، وطن عزیز پر اپنی مہربانی نازل فرما، بچے بچیاں جہاں پر بھی تعلیم میں ہیں اللہ ان کو کامیاب فرما، اور والدین کے لیے خوشیوں کا باعث بنا، جو فوت شدگان ہمارے بزرگ رشتہ دار اللہ مغفرت فرما۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة وزينب وأم كلثوم ورقية رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری جمعے کی حاضری قبول فرما، اے اللہ ہمارا مسجد میں آنا قبول فرما، جو کہا سنا ہے اے اللہ دین کی باتیں سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہر طرح عافیت اور خیریت فرما دیجیے۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ آپ نے ہمیں شعبان دکھایا، اے اللہ رمضان بھی نصیب فرما دیں، شعبان کو ہمارے لیے، شب برات کو ہمارے لیے اے اللہ مبارک بنانا اور رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما دیں۔ اے کریم ہماری دعائیں قبول فرما، جتنے بیمار ہیں جس تکلیف کے اندر ہیں صحت کاملہ نصیب فرما دیں۔ کسی کا سفر کا ارادہ ہے اللہ استقامت نصیب فرما اور سفر میں راحت نصیب فرمانا اور اعلیٰ قبولیت والا اللہ سفر بنا لینا۔ اے اللہ ہمارے والدین بہن بھائی فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بچے تعلیم میں ہیں ان کو کامیاب فرما، تعلیم سے فارغ ہوئے اے اللہ عزت والی جاب نصیب فرما۔ اے اللہ کام دے دے، اے اللہ برکت والا کام دے دے، اے اللہ جو پریشانی ہیں ان کو دور فرما، وطن عزیز پر اپنی مہربانی اور اے اللہ رحمت نازل فرما۔
ہمارے رشتہ دار جہاں بھی ہیں عزیز و اقربا، اے اللہ ان کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرما۔ دوسرے ملکوں میں ہیں، اے اللہ ان کو وہاں کی خوشیاں نصیب فرمانا، ہر پریشانی اور تکلیف سے بچا لینا۔ جو بچے وہاں ہیں، اے اللہ ان کے لیے کوئی مسائل ہیں کاغذات وغیرہ کے، اے اللہ ان کے لیے سارے معاملے قانونی آسان فرما دینا۔ اے اللہ جو بچے یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے قانونی راستوں کو آسان فرما دے، موت والے سفر سے اے اللہ ان کو بچا لینا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا فرما دینا۔ اے اللہ ان کو اس چیز سے کہ جو غیر قانونی راستے ہیں ان کو اپنائیں۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں اور بچوں کو بچا لینا۔ ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔